بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت ہے یہ. اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا، جیسے صحابہ نقش قدم پر چلے، جیسے صحابہ نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کیں، جیسے صحابہ کرام اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو جد و جہد کیے، اگر تم ویسے ایمان لانے والے، ویسے راستے پر چلنے والے بن جاؤ، فقد اہتدوا، تو تم ہدایت پر ہو. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تب تو تم کھلی گمراہی میں ہو، سراسر خسارے میں ہو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اس آیت میں صحابہ کے ایمان سے تشبیہ دی گئی. قرآن کی آیت، حدیث بخاری مسلم کی روایت. اللہ کے نبی کہتے ہیں بنی اسرائیل میں 70 پر ایک فرقے بنے، 70 جہنم میں ایک جنت میں. نصارہ میں 70 پر 2 فرقے بنے، 70 پر ایک جہنم میں ایک جنت میں. میری امت میں 70 پر 3 فرقے بنیں گے، 70 پر 2 جہنم میں ایک جنت میں. اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کی وہ ایک جماعت جنت میں جائے گی نا، وہ کون سی ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ تو نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی اليوم، میں اور میرے صحابہ آج جس نقش قدم پر ہیں، جس راستے پر عمل پیرا ہیں، ایسا عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے. اب نبی کیسا چلتے تھے بھائی، صحابہ کیسا چلتے تھے؟ نبی کے صحابہ کے دور میں یہ 4 ائمہ کا تذکرہ بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا، انہوں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. نبی قیامت تک آنے والے تمام پیشن گوئیاں بیان کر دیے. کانا دجال آتا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، یاجوج ماجوج نکلے گا، زمین سے 3 جگہ دھس جائے گی، آسمان سے دھواں نکلے گا، زمین سے جانور نکلے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا. تمام کیفیتیں اللہ کے نبی بیان کی، لیکن یہ 4 ائمہ کے بارے میں کان بھی پیشن گوئی نہیں کرے اللہ کے نبی. کون سی حدیث میں بھی نہیں، کون سی پیشن گوئی میں بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نقش قدم پر چلنے کی دعوت اور ہدایت اور تلقین آپ نے کی، وہ میں اور میرے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج صرف قرآن تھا، حدیث تھا، کتاب و سنت تھا. نہ کوئی درگاہ تھا، نہ کوئی عرس لگتا تھا، نہ کوئی ڈھول باجے لگتے تھے، نہ کوئی پیراں خواجہ مریداں مرشداں کا دور تھا، کچھ بھی نہیں، سادہ سیدھا اسلام. اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے مشرکوں سے فائٹ کیا، منافقوں سے فائٹ کیا، یہودیوں سے فائٹ کیا، نصرانیوں سے فائٹ کیا. ان کے 4 دشمن تھے بڑے بڑے، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ اس زمانے میں. ان 4 دشمنوں سے لڑتے ہوئے، فائٹ کرتے ہوئے، اسلام کے دفاع میں اپنی حفاظت کرتے ہوئے جس انداز سے وہ اسلام پر چلے، اسے کہتے ہیں اسلام. اور ویسا چلنا ہم کو ہے. آج ہمارے سامنے بہت ساری دشمن قومیں ہیں، یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، مشرکین بھی ہے، مجوسی بھی ہے، RSS ہے، BJP ہے، پتہ نہیں اور کون کون سے قیامت تک آئیں گے. ان تمام دشمنوں کے نرغے سے بچتے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے توحید پر چلنا، اسے کہتے ہیں ہدایت کا صراط مستقیم والا راستہ. کیا ہم لوگ ویسے اسلام پر قائم ہیں جیسے صحابہ قائم تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس وہ سہولتیں نہیں تھیں جو سہولتیں آج ہمارے پاس ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس وہ تمام دنیا کی فراوانیاں نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم اسلام پر نہیں چل رہے. صحابہ کے دور میں اگر پتہ چلتا انہیں کلمہ پڑھ لیا، انہیں مسلمان ہو گیا، اس کا جینا محال کر دیتے تھے، مار مار کے دھجیاں اڑا دیتے تھے، راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے. نماز پڑھ رہا بول کے معلوم ہوتا
سجدے میں جانے والے کے سر پر اونٹ کے گوبر کی اوجھڑی ڈال دیتے تھے، تشہد میں بیٹھنے والے صحابہ کے گلے میں رومال ڈال کر پھانسی کا پھندا مروڑ مروڑ کے گلا دبوچ دیا کرتے تھے، اور بازار میں قال اللہ وقال الرسول قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کا نعرہ بلند کرنے والا چاہے وہ نبی ہو یا صحابہ، مار مار کر پتھروں سے لولوہان کر دیتے تھے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے اتنا کھانا نہیں تھا جو آج ہمارے پاس ہے۔ 12 مہینے کا راشن، جنوری دسمبر، ابھی دسمبر جنوری میں نیا چاول آتا مارکیٹ میں، کھیتوں سے مل میں ڈالا ہوا، پالش مارا ہوا، سال بھر کا چاول ہم لوگ اسٹاک کر لیتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دنیا کے کونے کونے میں پکنے والے پھل فروٹ ہمارے مارکیٹ میں ملتے ہیں حیدرآباد کے، اور ہم لوگ گھر بیٹھے وہ فروٹیں لا کر کھا رہے ہیں۔ نبی کے دور میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں، ایک دن کے فاقے، 2 دن کے فاقے، صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام پر چلے۔ ہم نے زندگی میں کبھی پیٹ پر پتھر باندھا؟ وہ پیٹ پر پتھر کیسے باندھتی وہ بھی معلوم نہیں ہمارے کو۔ صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام پر چلے۔ صحابہ اکرام کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن حرام کے لقمے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، حرام کے لقمے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ آج ہم نہ ذرہ پریشانی آئی تو پہلے سود کو پیسہ لیتے، سود پر انٹرسٹ پر پیسہ لیتے، بولتی باقاعدہ مولانا میری بیوی کی ڈیلیوری آ گئی جی، میری بیٹی کی شادی آ گئی جی، کون دیتا جی؟ ہم نہ ہاتھ بدل قرضہ حسنہ دلاؤ، دیکھیں گے آپ دلاؤ، 1-2 لاکھ روپے ہونا میرے کو، میری بچی کی شادی آ گئی، میری بیوی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، 50,000 روپے ہونا، کون ہاتھ بدل قرضہ حسنہ دیتا میرے کو؟ دلاؤ۔ کون بھی نہیں دیتے مولانا، آج کے زمانے میں مجبوری ہے، لینا پڑتا۔ ارے تمہاری کتنی بھی مجبوری آنے دو جی، سود حلال نہیں ہوتا۔ اسی لیے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ صحابہ جتنے فخر و فاقے ہیں کیا تمہارے گھر میں؟ صحابہ کی زندگیوں میں جو فخر و فاقے تھے، جو تنگ دامنی ان کی زندگی سے گھری ہوئی تھی، کیا اتنی تنگ دامنی ہے آپ کی زندگی میں؟ ارے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے جی ان کے پاس، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، پھٹے ہوئے پیون لگے ہوئے، پیروں میں جوتے نہیں ہوتے تھے جی ان کے پاس۔ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس اتنی سہولت ہے؟ ارے الماریاں بھر بھر کے، تجوریاں بھر بھر کے کپڑے ہیں ہمارے پاس، ایک بار پہنے سو کپڑا 1 مہینے تک باری نہیں آتی ہمارے کپڑوں کی، 1 مہینے کے بعد پہنتے ایک کپڑا اپن، اتنے سارے کپڑے ہیں ہمارے پاس۔ صحابہ کی زندگی ہم کیا جی کمپیئر کریں گے؟ مجبوریاں گاتی ہمیں، نہیں مولانا یہ مجبوری آ گئی، لینا پڑ رہا، کھانا پڑ رہا، نگلنا پڑ رہا۔ ارے نگلے تو ایگزام میں فیل، فاقہ گزار لو، فاقہ گزار لو، بھوکے مر جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے اللہ کے پاس، لیکن حرام کا لقمہ کھا کے اپنے ہاتھ سے اپنی جنت کو مت گنواؤ۔ اسی لیے نمونہ ہی نبی اور صحابہ ہمارے لیے، نبی کی زندگی بھی، صحابہ کی زندگی بھی۔ اسلام پر چلنا اتنا دشوار تھا جیسے ہتھیلی میں انگار رکھنا مثال ہے۔ ہتھیلی میں انگار رکھنا بھی آسان ہے آج کے زمانے میں، اتنا مشکل تھا اسلام پر چلنا نبی کے دور میں۔ پتا چلتا اسلام میں آ گئے ہیں یہ شخص، کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی محمد کا یہ اقرار کر لیا ہے، ایک اللہ کا دعویٰ یہ کرتا ہے، 360 بتوں کا یہ انکار کرتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کے خلاف یہ چلتا ہے۔ مار مار کر دھجیاں اڑا دیتے تھے۔ یاسر بیٹا عمار، بیوی سمیہ، یاسر باپ، یاسر کی بیوی سمیہ، یاسر کا بیٹا عمار، چھوٹا گھرانہ، منی فیملی، 3 ممبرز۔ پتا چلا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ابو جہل آیا، کھجور کے 2 تنوں سے عمار و یاسر کو باندھ دیا، اور نیچے زمین پر 2 ہاتھوں 2 پیروں میں رسی باندھ کے اونٹوں کو باندھ دیا سمیہ کے۔ مارنے لگا، اتنا مارا، مار مار کر پیٹ چھلنی کر دیا، پیٹ کی چمڑی رس گئی، چمڑی کٹ گئی، خون رسنے لگا، اور خون جا جا کر باپ اور بیٹے بے ہوش ہو گئے۔ اب سمیہ سے کہتا ہے دین چھوڑ دے، تجھے چھوڑوں گا، جان چھوڑ دوں گی، کلمہ نہیں چھوڑوں گی۔ اونٹوں کو مخالفت سم چیرنے لگا کر ان کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اسلام کے لیے اپنا خون بہانے والی امت محمدیہ کی یہ پہلی خاتون تھی سمیہ رضی اللہ عنہا، جس نے اپنے خون کو اس دھرتی پر بہا دیا، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ عمار بے ہوش پڑے ہیں، باپ کے آنکھوں کے سامنے بیٹی کی پیٹ چھلنی کی جا رہی، بیٹے کے آنکھوں کے سامنے باپ کی پیٹ چل، وہ منظر کیسا ہوگا؟
وہ منظر کیسا ہوگا؟ آپ کو سننے آسان لگ رہا، لیکن وہ منظر کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی کو جب پتا چلا یہ چھوٹے گھرانے پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، نبی نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرنا، تم جیسوں کے لیے میرا رب جنت کا وعدہ کرتا ہے، صبر کرنا۔ کیسے کیسے مصیبتیں اٹھائی تھی صحابہ اسلام پر چلنے۔ ارے اس زمانے میں نماز پڑھنے کے لیے صحابہ دارالارقم میں جمع ہوا کرتے تھے۔ دارالارقم ایک چھوٹا کمرہ جس میں نبی صحابہ مل بیٹھ کر اسلام سیکھا کرتے تھے، قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، صحابہ قرآن کی صورتیں سیکھا کرتے تھے، نماز کا ٹائم آیا تو نبی چھپ چھپ کر وہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ دارالارقم، دارالارقم، اگر پتا چلا کہیں کوئی نماز پڑھ رہا مار مار کر حالت بھی ہاتھ کر دیتے تھے، لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے، نہ نبی نہ صحابہ۔ آج وہ ہے ہماری حالت، ارے فیان کے نیچے اے سی کی مسجد میں نرم نرم قالین پر آرام سے وضو کر لے کے 5 وقت کی نماز پڑھے تو کون بھی ہم نہ روکنے والا نہیں۔ کئی کو بام 5 وقت مسجد کے گیٹ میں داخل ہو رہا پوچھنے والا نہیں، پھر بھی ہم لوگ آتے نہیں آتے۔ یہیں رہتا ہمارا گھر مسجد کے بازو، یہ گولکنڈہ قلعہ میں اسی عباد الرحمان کے بازو ہمارا دکان ادھر ہے، ہماری مکان ادھر ہے، دکان بھی نزدیک مکان بھی نزدیک۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنتے ہیں ہم لوگ مؤذن کی اذان سے، لیکن آتے نہیں ہم لوگ۔ کب آتی؟ جمعہ میں ایک مرتبہ آتی، یا آئے تو یہ مغرب کی نماز میں آتی، عشاء کی نماز میں آتی، یا ظہر کی نماز میں آتی۔ کیوں بھائی؟ فجر معاف کر دیا کیا اللہ؟ عشاء معاف کر دیا کیا؟ کون ہم لوگ؟ اہل حدیث سلفی، اپنے آپ کو نبی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے دعویٰ کرنے والے ہمیں۔ ارے ایسے ہوتی کیا جی؟ فجر چھوڑنے والے، حرام کا کھانے والے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ایسے ہوتی کیا جی؟ معاف کرنا، میں چند باتیں کڑوے کڑوے بولتا ہوں لیکن حق بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، آپ کی ضمیر کو جھنجھوڑنے والی باتیں بولتا ہوں۔ یہاں پر صحابہ کی ہسٹریاں واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، صحابہ کی قربانیوں کے عبرت میں آپ کو سدھارنا مقصد ہے، آپ لوگوں کی ضمیر کو جھنجھوڑنا مقصد ہے۔ ہم لوگ جیسے تھے، ہم لوگ ہیں کیا صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے؟ ہمارے کو بولتی کیا جی؟ ہاں، ہم لوگ صحابہ کے نقش قدم پر کب ہو سکتی؟ کٹر توحید پرست رہنا، ہمیں کبھی اپنی توحید میں شرک کی خلاوٹ نہیں کرنا، نہ ریاکاری سے نہ کسی کو دکھانے کے لیے، اخلاص و للہیت کے لیے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے عمل کرنا، دین کے لیے اپنی جان کے اپنی جائیداد ایک جھٹکے میں لٹا دینا، اسے بولتی ہیں جی سلفی، اسے بولتی ہیں جی سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے اہل حدیث سلفی، اسے بولتی ہیں جی بھوکا مر جانا لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھانا، حرام کو ہاتھ نہیں، اسے بولتی ہیں جی اہل حدیث۔ نماز کی پابندی کرنے کے لیے نیند کی قربانی دینا، اپنے دکان سے اپنے وقت کی قربانی دینا، اسے بولتے ہیں جی اہل حدیث، اسے بولتے ہیں جی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا۔ آپ بنو نا، ہم لوگ بننا چاہیے نا، ایسے ہم لوگوں کو بننا چاہیے نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھتا ہوا کہیں دیکھتے تو پکڑ لے کر مارتے، دین پھیلاتے ہوئے کہیں دیکھتے تو پکڑ لے کر مارتے، ہمارے کو کون بھی مارنے والا نہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی دین کی دعوت کا کام نہیں کرتے۔ کیا رکاوٹ ہے جی ہم نا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا لیکن اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرتے۔ آج ہمارے پاس پیٹ میں کھائے کو یہاں نلڈے کو ایسے ہوتی، بریانی گھر میں پڑی رہتی، پڑوسیاں یاد نہیں آتی ہمارے کو، تازی بریانی بنتی نا اس دن یاد نہیں آتے، دوسرے دن بچ جاتی نا پھینکنے کے لائق رہتی باسی بریانی، اس دن یاد آتے، اڑوس پڑوس کام والی نوکرانہ یہ غریباں اس دن یاد آتے، کچرے کے توٹی میں کئی چڑھتی کام والی ہے نا اسے دے ڈالو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تازہ تازہ تم نہ کھا کو باسی باسی کام والیاں کو دیو بولیا کیا؟ غریباں کو باسی باٹو بولیا کیا؟ ارے وہ چیز تم دوسروں کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ صحابہ کی بے مثال قربانی، کون سے موضوع پر بولوں میں؟ صحابہ کی قربانیوں میں کون سے ٹاپک چھوڑوں میں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ کر بیٹھے، درس دیے نبی، عشاء کے بعد سارے صحابہ سنے اٹھ کر چلے گئے لیکن وہ صحابی نہیں جا رہے، بیٹھ گئے ایسے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے بھوکے ہیں انہوں، کھانا کھائے؟ نہیں کھائے اللہ کے نبی، میں بہت بھوکا ہوں، میرے لیے کھانے کا انتظام کیجئے۔ اچھا
میرے صحابہ جاؤ جی میرے گھر پوچھ کر آؤ جی. صحابہ گئے. نبی کا 1 گھر 2 گھر 3 گھر 4 گھر 5 گھر 6 گھر 7 گھر 8 گھر. نبی کے امہات المومنین کے حجرات میں صحابہ جا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, آ رہے. ہر گھر سے ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے پانی کے علاوہ کھانے کے لیے کھجور بھی آپ کے گھر میں نہیں ہے. کس کا گھر یہ؟ نبی کا گھر. ہمارا گھر کیسا ہے؟ نبی کا گھر کیسا؟ بخاری کی حدیث ہے, امہات المومنین فرماتی ہیں قسم میرے اللہ کی 2 مہینے کے چاند آسمان میں ہم دیکھ لیتے, نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیسا نہیں چلتا تھا؟ راشن ہوگا تو نہ چولہا جلے گا, راشن ہی نہیں ہے تو چولہا کہاں سے جلے گا؟ پھر نبی کھاتے کیا تھے؟ نبی جیتے کیسے تھے؟ کوئی تحفہ دیتا, دودھ کھجور, نبی کھاتے وہی دودھ اپنے تمام امہات المومنین کے گھر روانہ کر. 1 دن کے فاقے, 2 دن کے فاقے, ملا تو روزی نہیں ملا تو روزہ. نبی کا حال, ملی تو روزی نہیں ملی تو روزہ. نبی کے گھرانے کا حال. نبی افسوس میں بیٹھ گئے, ارے ایک صحابی کو 1 وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سک رہا. نبی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ کھانا کھلا سک. ابو طلحہ بولے اللہ کے نبی میرے ساتھ روانہ کیجئے, میں کھلا لے کر آتا ہوں. اب ان کو بھی معلوم نہیں ان کے گھر میں کیا ہے. گئے ام سلیم ان کی بیوی کو پوچھے, ہے جی کیا بھی نہیں جی, اتنا کھانا ہے جی, اتنے روٹیاں ہیں, اتنا سالنا ہے, میں کھائے تو آپ کو نہیں, آپ کھائے تو میرے کو نہیں, ہم کھائے تو بچوں کو نہیں, بچے کھائے تو ہمارے کو نہیں. ایک کام کرو بچوں کو سلا ڈالو, آپ بھی نکو کھاؤ, میں بھی نہیں کھاتا, بتی گل کر دو, میں کھانے کی ایکٹنگ کر دو, مہمان رسول کو کھلا لیں گے. یہ تمام چیزاں کرے, کوئی نہیں دیکھ رہا ابو طلحہ کے گھر کا منظر, لیکن عرش پر مستوی رہنے والا میرا اللہ جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے, ہر باریک سے باریک چیز کا علم رکھ سکتا ہے, وہ سب دیکھ رہا. ابو طلحہ کا حال, اپنا منہ کا نوالا کھلاتے تھے جی صحابہ دوسروں کو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی سورہ حشر کی, اے میرے نبی یہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنے منہ کا نوالا اپنوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے, دوسروں کے لیے جیتے. ایسے تھے جی صحابہ, ایسے تھے صحابہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس ایمان کی قوت اتنی زیادہ تھی, مار مار کر جان نکال لو, ٹکڑے ٹکڑے کر دو, لیکن ان کے سینے سے ایمان نہیں جدا ہوتا تھا, ایمان جدا نہیں ہوتا تھا. زنیرہ رضی اللہ عنہ ملک روم سے آنے والی ایک کنیزہ, اس کنیزہ نے اسلام قبول کیا. ابو جہل نے اس کی آنکھوں میں سلاخیں گھوپ کر آنکھیں پھوڑ دیا. اب لوگ تانا مارتے تھے, زنیرہ لات منات حبل کو تو نے چھوڑا, ہمارے حبل نے تیری آنکھیں نکال لی, ہمارے حبل کو چھوڑنے کی عوض تیری آنکھیں چلی گئی. زنیرہ راتوں کو اٹھ کر دعا کرتی تھی, اللہ میں کلمہ پڑھی ہوں, اسلام کے لیے آزمائش میں میری آنکھیں گئی ہیں, اے اللہ کسی لات منات حبل نے میری آنکھیں نہیں چھینی. ان دشمنوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ تیری قدرت کیا ہے, تیری طاقت کیا ہے. اللہ تیری قدرت سے ناممکن کو ممکن بنا, میری بینائی واپس لوٹا, میری آنکھیں بنا دے تاکہ ان لوگوں کو میں دیکھ سکوں, بتا سکوں کہ میرے اللہ نے اپنی قدرت سے آنکھیں دے دی. اللہ نے حقیقت میں پھوٹی ہوئی آنکھیں بنا دی. جو بینائی چلے گئی تھی زنیرہ کی, اللہ وہ زنیرہ کو بینائی لوٹا دی. زنیرہ کہا کرتی تھی یہ دیکھو میرے اللہ کا معجزہ, یہ دیکھو میرے اللہ کا کرشمہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو قربان کر دیا, اپنے جان تک قربان لگا دی, لیکن اسلام سے کبھی وہ لوگ نہیں پلٹے. ہجرت مدینہ کا واقعہ, جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے, جو لوگ مکے سے جا رہے اب ان کا نہ گھر ہے, نہ ٹھکانہ ہے, نہ رہنے کے لیے جگہ ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہے. کیا مثال جی وہ قربانیاں کی صحابہ کی. انصار صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوئے. انصار صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ہیں ہمارے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے. اے اللہ کے نبی یہ میرا کھیت ہے, میرے کھیت میں سے آدھا کھیت میرے بھائی کو دے دوں گا. نبی علیہ السلام نے آپس میں بھائی بھائی کا رشتہ کرا دیا کہ سلمان آج سے ابو دردا, سلمان فارسی, تم دونوں آپس میں بھائی بھائی, فلاں تمہارا فلاں بھائی, فلاں تمہارا فلاں بھائی, فلاں تمہارا فلاں بھائی. ایک مہاجر ایک انصار, ایک مہاجر ایک انصار بھائی چار کی نبی نے کرا دیا. آج سے یہ تمہارا بھائی. اللہ اکبر. اس بھائی کو لے جا کر وہ انصار صحابی
اپنے کھیت کے جانب لے جاتے ہیں, کہتے ہیں میرے بھائی یہ میرا کھیت ہے, آج سے آدھا کھیت تمہارا آدھا کھیت میرا, اس میں آدھی محنت تم کرو آدھی محنت میں کروں گا. یہ ہوا کھیت میں بٹوارا. لے کر آئے گھر کو, میرے بھائی یہ گھر میرا ہے, ایک کمرہ میرا ایک کمرہ آپ کا, آدھا گھر آپ کے لیے آدھا گھر میرے لیے. یہ ہو گیا گھر کا بٹوارا. کسی کے پاس 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویاں لا کر کھڑا کیے اپنی بیویوں کو, کس کے سامنے؟ صحابہ کے سامنے, مہاجر بھائی کے سامنے. کہتے ہیں وہ انصار صحابی میرے بھائی یہ میری بیویاں ہیں, ان بیویوں میں سے جو بیوی تم کو پسند ہو اشارہ کر دو, طلاق دے دوں گا, عدت گزارنے کے بعد میری بیوی سے تم نکاح کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے بولنے آسان لگ رہا, آپ کو سننے آسان لگ رہا, ذرا سوچ کر دیکھو کتنی بڑی قربانیاں ہے. قیامت کی صبح تک کوئی انسان نہیں کر سکتا اتنی بڑی قربانیاں, کوئی نہیں کر سکتا اتنی بڑی قربانیاں. کیا سمجھی آپ لوگ صحابہ کی قربانیاں اپنے بھائی کے لیے. ارے آج ہمارے پڑوس میں کسی عورت کی ڈیلیوری ہو رہی بولے تو کار کی چابی پوچھے تو نہیں جی کار میں گیئر چلے گیا, باکس وہ وائر نکل گیا, وہ چابی کھو گئی, نہیں ہے جی, رکھ لے کر بہانے کرتے. ہمیں کیا جی قربانی دیں گے اپنے بھائیوں کے لیے, ہم کیا جی قربانیاں دیں گے. ارے ان صحابہ نے اپنے کھیت اپنے گھر اپنی بیویوں کو تک چھوڑ دیا اپنے بھائیوں کے لیے. یہ قربانیوں کی مثال قیامت کی صبح تک کوئی نہیں پورا کر سکتا. ایسی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے صحابہ کرام نے. اسلام کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں. ایک اشارہ ہوتا تھا نبی کا, نکل پڑتے تھے میدان جنگ میں. کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اپنی دلہن کے ساتھ وہ شب زفافہ میں موجود ہیں, غسل کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. ان کی بیوی سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا اعلان ہے نکل پڑو, نکل پڑتے ہیں. ایک صحابی حنزلہ جو ابھی اپنی بیوی سے شب زفافہ سے میلے ہوئے ہیں, غسل جنابت تک نہیں کیے, اعلان نبی کا سنا کہ میدان جنگ کے لیے نکلنا ہے, اسی جنابت کے بدن سے نکلے, میدان جنگ میں جا کر شہید ہوئے. ایک دن پہلے نکاح ہوا, دوسرے دن ان کا کیا ہے جنگ کے اندر شہادت ہو گئی. جب ان کی لاش کو اٹھا گیا, ان کی لاش سے پانی نکل رہا ہے. لوگ آ کر بولے اللہ کے نبی ان کی لاش سے پانی نکل رہا ہے. اللہ کے نبی کو بتایا گیا, نبی نے فرمایا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں, جاؤ ان کے گھر میں پوچھ کر آؤ کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی کل ہی نکاح ہوا تھا, غسل تک نہیں کرے میرے شوہر آپ کا اعلان سن کر جان کی بازی لگانے کے لیے نکل پڑے. اللہ کے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے. غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اسلام کے لیے ایک نہیں دو نہیں ایسے 1000 قربانیوں کے 1000 مثال ہیں, ہزاروں مثال ہیں. اچھا مال کی قربانی, مال کی قربانی کا مسئلہ لے لو. اللہ کے نبی ہجرت مدینہ کے بعد اعلان کرتے ہیں ایک کنواں ہے جس میں پانی ہے پینے کے لیے, لیکن وہ یہودی کے قبضے میں ہے. نبی اعلان کرتے کون ہے وہ بئر معونہ خرید کر مسلمانوں کو دے, میرا اللہ جنت کی نہر اس کے نام کر دے گا. حضرت عثمان غنی 33,000 درہم دے کر اس سے خریدنا چاہے, آدھا کنواں بیچا. ایک دن تمہیں لو ایک دن ہمیں لیتے ہیں پانی, ایک دن تمہیں لو. اب جو دن اللہ کے نبی کے سامنے آ کر بولے اللہ کے نبی اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے وقف کرتا ہوں میں یہ کنواں. اب جس دن مسلمانوں کی باری ہے اللہ کے نبی سارے لوگوں کو فری میں دے رہے ہیں پانی, سب لوگوں کو. دوسرے دن اس کا پلان کیا تھا, بیچوں گا میں پانی یہودیوں کو نصرانیوں کو, ایک دن مسلمانوں کو. کوئی بھی نہیں لے رہا ان کے پاس. جس دن مسلمانوں کی باری ہے سب فری میں پانی چلے آ رہا. اب بولے کہ عثمان آدھی کنواں تم ہی لے لو, میں نہیں رکھ سکتا اسے. اور 33,000 دے کر لے لیے, سارا کنواں اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیے. عثمان اللہ جنت نہیں جنت کی اونچی نہر بڑی نہر تیرے نام اللہ کر دیا. غزوہ خیبر کے لیے اللہ کے نبی نے اعلان کیا کون ہے اسلام کے لیے اپنے مال کی قربانی دینے والا, اپنے مال کو اللہ اسلام کے لیے لٹانے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اپنے آدھے گھر کا سامان لا کر نبی کے دربار میں رکھ دیتے ہیں. اے اللہ کے نبی 2 پلیٹ تھے کھانے کے, 2 برتن, ایک برتن میرے لیے ایک برتن آپ کے لیے. 2 بگونے تھے پکانے کے, ہانڈی تھے, ایک ہانڈی میرے گھر کے لیے ایک ہانڈی اللہ کے رسول کے لیے. 2 تکیے تھے سونے کے, ایک تکیہ میرے لیے ایک تکیہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ہر گھر کے سامان کے 2 حصے, آدھا گھر میں آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے.
अबू बकर सिद्दीक सारे घर का सामान लाकर रख दिए, अल्लाह के नबी, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, सारा घर का सामान। उस्मान गनी जब सुने कि इस्लाम के लिए माल की बाजी लगाना चाहिए, गनी थे जी वो, मालदार थे वो। कैसे मालदार? हमारे जैसे मालदार क्या, अरे हम तो एक नंबर के कंजूसा मालदार हैं, हमारे अंदर बहुत बड़े बड़े मालदार हैं, लेकिन एक नंबर के बखीला कंजूसा। उस्मान गनी की सखावत किसी को नहीं छू सकती जी, ऐसे सकी थे उस्मान गनी। उस्मान गनी जैसे ही सुनते हैं, ऐलान करते हैं, अल्लाह के नबी मैं देने के लिए तैयार हूं अल्लाह और उसके रसूल के लिए 100 ऊंट अपने साजो सामान के साथ अल्लाह और उसके रसूल के नाम वक्फ करता हूं। 100 ऊंट, 100 ऊंट साजो सामान अनाज के बोरियों के साथ। आपको यह सुनकर मामूली लग रहा होगा, क्या ले भाई 100 ऊंट। उस जमाने में एक लाल ऊंट खरीदना आज के जमाने में एक कार खरीदने के बराबर, आज के जमाने में एक कार खरीदने के बराबर, उस जमाने में एक ऊंट खरीदना। नबी के एक ऐलान पर 100 ऊंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कह रहे हैं कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए 100 कार दे रहे हैं उस्मान गनी साजो सामान के साथ। दूसरी बार अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, कौन है इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला, अपने माल की बाजी लगाने वाला, और माल की जरूरत है अल्लाह के नबी, और 100 ऊंट इस्लाम के लिए मैं वक्फ करता हूं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। 100 ऊंट और 100 ऊंट, 200 ऊंट मां साजो सामान अनाज के बोरियों के साथ, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। और कौन है देने वाला? है अल्लाह के नबी, और 100 ऊंट मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के नाम करता हूं, साजो सामान के साथ अनाज के बोरियों के। 300 ऊंट, 300 कारा। मामूली बात है, मामूली बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। चौथी बार नबी ऐलान करे, कौन है अब माल की बाजी लगाने वाला? अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए और माल की जरूरत है। कुरान में अल्लाह 6 जगह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। कैसे? सिर्रन व अलानिया, दिखाकर भी खर्च करो, छुपाकर भी खर्च करो। दिखाकर कैसे खर्च करें, छुपाकर कैसे खर्च करें? अल्लाह के नबी बुखारी मुस्लिम की हदीस में फरमाते, 7 किस्म के लोग अर्श अजीम के साए में जगह लेंगे। उनमें का एक, दाएं हाथ से अल्लाह के रास्ते में ऐसा देने वाला के बाएं हाथ को पता ना चले, बाएं हाथ से ऐसे देने वाला के दाएं हाथ को पता ना चले, हाथ छुपाकर अल्लाह के रास्ते में देने वाले। ऐसा एक आदमी भी अर्श इलाही के साए में कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कहीं जाया नहीं होगा। इन 7 खुश नसीबों में एक वो भी होगा जो सिर्रा, छुपा कर देने वाला होगा। सिर्रा, छुपा कर दे, वह अलानिया, दिखा को देने की मिसाल कैसी? यही मिसाल कि अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, कौन है इस्लाम के लिए देने वाला? हजरत उस्मान गनी हाथ उठाते, है अल्लाह के नबी मेरी जानिब से, है अल्लाह के नबी मेरी जानिब से, है अल्लाह के नबी मेरी जानिब से। जितनी मर्तबा हजरत उस्मान गनी अल्लाह के रास्ते में देते जा रहे थे, उस्मान गनी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम बशारत लेकर आ रहे थे। हर मर्तबा नबी अपनी जबान से ऐलान कर रहे थे, ऐ उस्मान सुन ले, मेरा अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा। उस्मान सुन ले, मेरा अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा। उस्मान सुन ले, मेरे अल्लाह की जानिब से बशारत आ गई कि तू जन्नती है। 3 मर्तबा 300 ऊंट। चौथी बार फिर नबी ऐलान करे, और माल की जरूरत है, कौन है देने वाला? हजरत उस्मान गनी 3000 दीनार, दीनार बोले तो किसे बोलती? सोने के सिक्के। 3000 सोने के सिक्के लाकर नबी के गोद में डाल दिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। वो सिक्के नबी ऐसा लेते थे, ऐसा गिराते थे, ऐसा लेते थे, ऐसा ऊपर से नीचे गिराते थे और कहते जाते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बशारत लेकर आए, नबी ने फरमाया, उस्मान सुन ले, मेरा अल्लाह कहता है आज के बाद तू एक भी नेकी किए बिना अपने घर पर भी बैठ जा, तब भी मेरा मालिकुल मुल्क तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। हर हमेशा की फैयाजी, सहाबा की फैयाजी, अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत, अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत, अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत। है क्या जी ये जिगर हमारे पास? हमारे पास है क्या जी ये जिगर? अजी कौन तो भी मांगने वाला हमारे दुकान को आया तो चिल्लर ले दो मुंदुक पोगती, हमें चिल्लर ले दो एम ले दो मुंदुक पो रेपुरा पो सबा चल कति कई को
अल्लाह ताला चिल्लर देने के वास्ते क्या तुम ना पैदा करे सो? मेरा अल्लाह ताला तुम ना चिल्लर दे रहा क्या जी? सामने गरीबा को चिल्लर नहीं चलोगे ना आप लोग? अल्लाह भी आपको चिल्लरा दे रहा क्या आसमान से? अल्लाह ताला तो कट्टे कट्टे दे रहा ना आपको, नोटा के पेंडे पेंडे दे रहा, मोटे मोटे कट्टे दे रहा, तुम्हारी कमाई में इतनी मोटी बरकत दे रहा, फिर गरीबों को कहीं कुछ चिल्लर देखती हैं आप लोग? नहीं नहीं, चिल्लर है क्या देखो, 1 रुपए का कॉइन है क्या देखो, 2 रुपए का सिक्का है क्या देखो, नहीं है नहीं है, चिल्लर नहीं, चलो 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 आगे चलो। आप इतना सोचो, मेरा अल्लाह आपको नवाज रहा बोल के ना आप उसे दे रही। अगर अल्लाह आपको नवाजना छोड़ डाले तो आप देंगे सामने वाले को? अरे देव जी, अल्लाह के रास्ते में दो, कंजूसी कहीं को, चिल्लर कहीं को, मोटे मोटे नोटा निकाह को देव जी। अल्लाह क्या कहता? अल्लाह क्या कहता? मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है अल्लाह के लिए कर्ज हसना देने वाला? फ़युज़ाइफ़ु लहु अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह उसे बड़ा चढ़ा कर देगा। कैसे देगा बड़ा चढ़ाकर? 10 गुना से 700 गुना बड़ा चढ़ाकर तुम्हारी कमाई में बरकत देकर अल्लाह देगा। ये अल्लाह का वादा है। तुम 1 रुपया अल्लाह के लिए दोगे, मेरा अल्लाह कहता है इसी वक्त 10 गुना तुमको दुनिया में दे दूंगा। मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरी अमसालिहा, जो 1 नेकी करेगा उसकी 1 नेकी के बदले 10 गुना हम बढ़ाकर उसी वक्त दे देंगे। लेकिन अगर उसका देना अल्लाह को राजी करना है, किसी इंसान को दिखाना नहीं है, अपना बड़ापन जताना नहीं है, रियाकारी करना नहीं है, उसकी जितनी खालिस नीयत रहेगी उतना अल्लाह 10 से 700 गुना उसमें बरकत देकर उसे देगा। अब उसकी नीयत क्या है वो अल्लाह को मालूम, उसे मालूम, वो किस नीयत से दे रहा, क्या इरादा रख के दे रहा, दिल की कैफियत उसे मालूम, अल्लाह को मालूम। अल्लाह ताला उसकी हुस्नी नीयत के मुताबिक उसे बड़ा चढ़ा कर देगा। किसी भी साइल को मत धुतकारो जी, किसी भी साइल को मत झिड़को करो जी, किसी भी साइल को जलील मत करो जी। वो अम्मा साइला फला तनहर, किसी साइल को मत झिड़का करो। ये साइल का आना भी अल्लाह की जानिब से आजमाइशें होती हैं। आप उनको दो, उनकी दिल की दुआएं लो, अल्लाह ताला मजीद बरकतों से माला माल करेगा। अब ये जन्नत की बशारतें इस्लाम के लिए सहाबा दे रहे हैं, नबी जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। ये तमाम चीजें सुनते सुनते एक सहाबी मजलिस में बैठे हुए, उनके दिल में हसरत आ रही, उनके दिल में तमन्ना पैदा हो रहा कि काश अल्लाह मुझे भी दौलत देता, मैं भी इस्लाम के लिए ऐसा देता, लेकिन मैं तो गरीब इंसान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, काश मेरे पास होता, मैं इस्लाम के लिए देता, मुझे भी अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत सुनाते, लेकिन मैं तो गरीब इंसान, मैं कहां से ला के दूं। अब शाम इरादा किए कि भाई कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। गए रात में एक यहूदी के बगीचे में मेहनत करने पर कबूल लिए कि भाई तुम्हारे बगीचे में मेहनत करूंगा, क्या दोगे? यहूदी कहता है बावड़ी में डोल डालना, खींचना पानी, 1 खजूर के दरख्त को 2 डोल पानी डालोगे, 1 पशु खजूर दूंगा मजदूरी में। 1 खजूर के दरख्त को 2 डोल पानी डालोगे, 1 पशु खजूर दूंगा मजदूरी में। रात भर वो सहाबी खींच रहे, रात भर खींच रहे, हर एक दरख्त को 2-2 डोल पानी डाल रहे, रात भर खींचते खींचते सुबह तक उस सहाबी के हाथों में छाले पड़ गए। सुबह तक जितने दरख्तों को उन्होंने पानी सींचा था, मजदूरी में 2 सा खजूरें उनको मिली। 1 सा जो फितरा हम लोग निकालते ना रमजान में, 2.5 किलो से 2.25-3 किलो के अनाज, उसे बोलते हैं 1 सा। 2 सा खजूरें इनको मिली सुबह में मजदूरी में। 1 सा खजूर अपने बीवी बच्चों के लिए घर में फाके चल रहे, कुछ भी नहीं बीवी बच्चों के लिए, 1 सा अपने घर के लिए रख लिए और 1 सा नबी के दरबार में लेकर आए। कौन साहबी ना? सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पहले मजूसी थे, मजूसी से नसरानी, नसरानी से यहूदी, यहूदी से बाद में इस्लाम में आने वाले। मजहबा बदल बदल को सर्च करते करते, अहले किताब की किताबें पढ़ पढ़ के, नबी के पेशन गोइयां पढ़ पढ़ के, नबी के आखिरी नबी की अलामतें जानकर मदीना हिजरत कर कर आने वाले, नबी पर कलमा लाकर इस्लाम कबूल करने वाले सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला रात भर बौड़ी से पानी सींच कर हाथों में छाले पड़ गए। सुबह में 1 सा खजूर लेकर आए, बोले अल्लाह के नबी आपने माल के लिए कहा था, मेरे पास तो इतना है, ये ले लो, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए।
मजलिस में बैठे हुए सहाबा में कोई नहीं जानते कि सलमान वो एक सा खजूर कैसे लाए, कोई नहीं जानते। मेरा अल्लाह बहुत बेहतरीन जानता है कि वो सलमान किस जज्बे से, किस मेहनत से, किस लगन से, किस उम्मीद से वो एक सा खजूर लाया है। अल्लाह बेहतर जानता है, कोई नहीं जानते मजलिस में। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजकर कहा, मेरे नबी ये जितने लोगों ने अनाज का ढेर लगा रखा है, इस अनाज के सबसे ऊपर सलमान फारसी के उस एक सा खजूर को रख दो और कहो सलमान का वो एक साथ तमाम लोगों के इंफाक पर फौकियत ले गया अल्लाह की निगाह में। अल्लाह की निगाह में सारे लोगों की इंफाक से फौकियत ले गया सलमान का वो एक सा, क्योंकि कोई नहीं जानते सलमान किस जज्बे से लाया है, किस मेहनत से लाया है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसे बोलती जी सहाबा की कुर्बानियां, इसे बोलती सहाबा की। ईशा की नमाज कब मौल साहब? 8 बजे। अच्छी बात। और एक बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। एक सहाबी अल-मुअज्जम अल-तिबरानी की हदीस है, सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं, शिकायत करते हैं, अल्लाह के नबी मैं अपनी खजूर के जो बगीचा है मेरे खजूर के बगीचे के किनारे पर बाउंड्री उठाना चाहता हूं मैं। अब बाउंड्री उठा रहा हूं मैं, मेरा बाड़ बना रहा हूं, कंपाउंड। उठाते उठाते एक यहूदी का बगीचा है मेरे बगीचे के बिल्कुल बाजू में, उनका एक दरख्त ऐसा आड़ा उगा है। पेड़ उनके बगीचे में है लेकिन उसका तना मेरे बगीचे में ऐसा आड़ा उगा है। अब वो आड़ा आने की वजह से मेरा कंपाउंड की वॉल सीधा स्ट्रेट नहीं जा रही आगे, या तो उसे कट करना, नहीं तो उस दरख्त के पीछे से मैं कंपाउंड उठा लेके जाना। अब वो एक दरख्त आके रास्ता रोक दिया, मेरा काम अधूरा हो गया। मैं उस भाई को बोल रहा हूँ, भाई मेरे को दे दे वो एक दरख्त, तो जितनी कीमत बोलता मैं दे दे, नहीं बेचने तैयार नहीं वो शख्स, मैं क्या करूं। अब वो एक दरख्त की वजह से मेरा काम पूरा चौपट हो जा रहा, अधूरा हो जा रहा, मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी उसे बुलाए, ऐ मेरे भाई वो एक दरख्त उनको दे दो, वो तुमको मजदूरी में पैसे दे देंगे जितना तुम्हें चाहिए। नहीं मैं नहीं देता। ऐ अल्लाह के बंदे तू वो एक दरख्त दे दे, मेरा अल्लाह ताला तुझे जन्नत में खजूर का दरख्त देगा। तू एक दरख्त दे दे तेरे भाई को, अल्लाह ताला जन्नत का खजूर का दरख्त तुझे देगा। ए नहीं जी मुझे नहीं होना जी वो सब भी, क्या भी तुझे मालूम जन्नत का खजूर का दरख्त कैसा रहता मालूम तुझे? सुन, अगर कोई घोड़सवार घोड़ा लेकर उस खजूर के दरख्त के साये के नीचे दौड़ाना शुरू करे, 100 साल लगेंगे उसे, तब भी वो उस खजूर के दरख्त के साये को खत्म नहीं कर पाएगा। एक खजूर का दरख्त, उसका साया, उसका साया बोले तो छांव, उसका जो साया पड़ता छांव, उसके छांव में घोड़ा नॉन स्टॉप बगैर रुकाए के दौड़ाता जाए, कब तक? 100 साल तक, तब भी उस एक दरख्त के साये को नहीं पहुंच सकता हो। इतना बड़ा दरख्त मेरा अल्लाह तुझे देगा, तू तेरे भाई को एक दरख्त, ए नहीं होना चाहिए वो सभी मिंजे, मैं नहीं देता जी ऐसा। अच्छी बात। सहाबा में एक सहाबी बैठे, उनका नाम है अबू दहदाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू दहदाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने सुने नबी की जबान से बशारत, अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा दरख्त एक दरख्त के बदले। अब गए शाम में उसके उस यहूदी के घर को गए, बोले ऐ मेरे भाई मैं तुमसे एक सौदा करने के लिए आया हूं। बोलो क्या बात है? ऐ मेरे भाई तुम्हारे बगीचे में वो एक दरख्त जो आड़ा उगा है, वो एक दरख्त मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें मेरा बगीचा दे दूंगा। जानते हो ना मेरा बगीचा? ऐ अबू दहदा तुम्हारे बगीचे को कौन नहीं जानता? मदीने का सबसे बड़ा बाग आपका बाग, 600 खजूर के दरख्त आपके बाग में, हर क्वालिटी की खजूर आपके बगीचे में। जब भी आपके बगीचे की फसल निकलती है, मदीने के आजू बाजू गांव वाले क्यों लगाए खड़े रहते हैं आपकी फसल खरीदने के वास्ते। और आपके दरख्त बगीचे में एक बड़ा मकान है, बड़ी बौड़ी है, कुआं है, सारे बौड़ियों में पानी सूखा तो भी आपके कुएं में पानी नहीं सूखता। इतना बड़ा कुआं, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बगीचा, कौन नहीं जानता जी? तुम्हारे बगीचे के बारे में कौन नहीं जानता जी? अरे सबसे बड़ा बगीचा तुम्हारा। अबू दहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, ऐ अल्लाह के बंदे कसम अल्लाह के खा के कहता हूं,
میں میرا سارا باغ اپنے کنویں اپنے مکان کے ساتھ میں تیرے نام کر دوں گا، تو ایک درخت مجھے دے دے۔ اے ابو دادا ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں پورا ہوش میں ہوں، مکمل ہوش میں ہوں۔ ٹھیک ہے سودا منظور، وہ ایک درخت تمہارے نام، تمہارا بغیچہ میرے نام، اچھی بات۔ اب اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں ابو دہدا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ ایک درخت اس بھائی سے لے لیا، اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے دیتا ہوں ایک درخت، مجھے نہیں چاہیے، اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے، آپ چاہیں تو اس بھائی کو دے دیجئے جس کے لیے وہ ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالی مجھے وہ درخت دیں گا جس درخت کے بارے میں کل اس بھائی سے آپ بتا رہے تھے؟ کیا اللہ مجھے وہ ایک درخت دیں گا؟ مجھے وہ ایک درخت چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو دہدا تو ایک درخت کی بات کرتا ہے، میرا اللہ تعالی تیرے دینے کی فیاضی سے اتنا خوش ہوا، جنت میں کئی کھجوروں کے باغ تیرے نام اللہ کر دیا۔ تو ایک درخت کی بات کرتا ہے، جنت میں کئی کھجوروں کے باغ میرا اللہ تیرے نام کر دیا۔ میرے بھائیوں اسے کہتے ہیں اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے اپنے دل سے لٹانا، اللہ کے لیے اپنے دل سے اخلاص و للہیت کے لیے خرچ کرنا۔ خیر ہماری زندگی ایسے ویسے جیسے بھی چلے جائے گی، لیکن جو دولت ہم چھوڑ کر جائیں گے نا کسی کام نہیں آئے گی۔ جو دولت اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے ہم وقف کریں گے نا وہی ہماری اصل دولت ہوگی، جو دنیا میں بھی کام آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی۔ آخری حدیث بولتا ہوں آپ کو اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن اربعہ کی حدیث ہے۔ یہ جب خیبر میں آپ کو سلا کر چلے جائیں گے آپ کے رشتہ دار تو سوال جواب ہوگا آپ کے ساتھ۔ سوال جواب کے بعد نیک انسان کی خبر میں چہارہ جانب سے عذاب داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیک انسان کی خبر کو حد نگاہ تک کشادہ کرے گا، جنت کی کھڑکی اوپن کرے گا۔ اس کے بعد وہ دیکھے گا پلٹ کر پیچھے، دائیں کروٹ سویا ہے وہ خبر میں، پلٹ کر دیکھے گا کہ اس کے پیچھے ایک خوبصورت باڈی گارڈ انسان کھڑا ہے قبر میں۔ وہ تعجب سے کہے گا میرے بھائی تو کون ہے؟ میں سنتا تھا قبر میں میں اکیلا سو جاؤں گا، لیکن تو کون ہے میری قبر میں آ گیا؟ وہ کہے گا انا عملک، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تیرے اعمال کو اللہ ایک روپ دیا ہے، میں تیرا محافظ ہوں، میں تیرا باڈی گارڈ ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر میں عذاب سر کے پاس سے گھسنے کی کوشش کرے گا۔ اب خبر میں سر کی جانب سے، پیر کی جانب سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، چہارہ جانب سے خبر میں گھسنے کی عذاب کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے سر کی جانب سے اللہ کے نبی کہتے دنیا میں جو انسان قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھا کرتے تھے، یہ نیکی اس کے سر کے جانب آڑ بن کر آ جائے گی، باڈی گارڈ بن کر آئے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت کہے گی اے عذاب تجھے یہاں سے انٹری کا کوئی دروازہ نہیں، چل باہر نکل۔ اس کے بعد وہ عذاب اس کے پیروں کے پاس انٹری کرنے کی کوشش کرے گی، گھسنے کی کوشش کرے گی۔ وضو کر کے اپنے مکان سے مسجد کو جو تم پیدل چل کر آتے ہو نا، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں، ہر قدم پر اللہ آپ کو اجر دیتا ہے، نیکی دیتا ہے، ہر قدم پر گناہ معاف کرتا ہے، ہر قدم پر درجے بلند کرتا ہے آپ کی۔ بہت بڑی نیکی ہے یہ، اپنے مکان سے وضو کر کے پیدل چل کر آنا۔ اللہ کے نبی کہتے جو آدمی وضو کر کے اپنے مکان سے مسجد تک چل کر آیا کرتا تھا، یہ نیکی اس کے پیروں کے پاس باڈی گارڈ کی شکل میں آڑ آ جائے گی اور اس عذاب کو باہر بھگا دے گی۔ اب سر کے پاس سے بھی انٹری نہیں، پیر کے پاس سے بھی انٹری نہیں، اب بچے دو راستے، رائٹ اینڈ لیفٹ، دائیں اور بائیں۔ خبر میں دونوں جانب سے ایک ہی مرتبہ عذاب داخل ہونے کی کوشش کرے گا، دائیں اور بائیں۔ اللہ کے نبی کہتے آدمی دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا تھا، بائیں ہاتھ سے حلال کمائی دیتا تھا، دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا تھا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی یہ نیکی قبر میں دائیں بائیں آڑ بن جائے گی، باڈی گارڈ کی شکل میں، کہے گی اے عذاب تجھے یہاں سے انٹری نہیں، چل باہر، بھگا دے گی۔
میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے محافظ بنائے گا آپ کی نیکی. یہ جو دنیا میں ہماری دولت ہے نا، اللہ آزمانے کے واسطے دیا، ہمیشہ نہیں رہتی ہے دولت. آج اپن مالدار ہیں تو کل غریباں بھی ہو جائے. اس اللہ عز و جل کو آپ میں سے کسی کو 1000 پتی بنایا ہے، کسی کو لکھوں پتی بنایا ہے، کسی کو کروڑ پتی بنایا ہے. جس مالک الملک نے آج اپنے فضل و کرم سے تمہیں کروڑ پتی بنایا ہے نا، اسی اللہ عز و جل کو منٹ نہیں لگتے تم جیسے کروڑ پتیوں کو روڑ پتی بنانے میں. منٹ کیا سیکنڈ نہیں لگتے اللہ کی قدرت کو. کروڑ پتی بنانا بھی اللہ کو آتا، روڑ پتی بنانا بھی اللہ کو آتا. غنیمت سمجھ لو تمہاری زندگی کو. اللہ کے نبی کہتے اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے غنیمت سمجھ لو. غنا کا قبل فقرک، تمہاری دولت کو غنیمت سمجھ لو تمہارے اوپر فقر و فاقہ آنے سے پہلے، غربت و مسکینی کے ایام آنے سے پہلے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی اپنی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے لیے وقت کی، جان کی، مال کی، تن کی، من کی، نفس امارہ کی، خواہشات نفس کی قربانیاں دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کے لیے خالص ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے لیے ہما قسم کی قربانیاں دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حلال کمائی میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے. ہمارے جینے کو، زندگی کو آخرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سنہرا بنا دے.